السلام علیکم گائز، میں ہوں بشا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ نماز کے مکروہات، وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا، کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں کوئی حرج نہیں۔ کندھوں پر چادر لٹکانا، مثلاً سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ لٹکانا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ طبی حاجت کی شدت، پیشاب، پخانہ یا ری کی شدت ہونا۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو تو وقت میں وسعت ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لیجیے، اور اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہوئی تو اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے، اگر اسی طرح پڑھ لی تو گناہ گار ہوں گے۔ نماز میں کنکریاں ہٹانا، دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران نماز کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسالت میں سوال کیا، ارشاد ہوا ایک بار، اور اگر تو اس سے بچے تو سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا، شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکایا کرو، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، بے شک وہ نماز کے حکم میں ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا، کمر پر ہاتھ رکھنا نماز کے علاوہ بھی بلا عذر کمر پر یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمر میں ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے، یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہیں، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا، نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ نماز میں اللہ عز و جل کی رحمت خاصاً اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ نماز کی طرف دیکھنا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہو اور اب کوئی اس کی چہرے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کرے تو نماز شروع کرنے والا گناہ گار ہوا اور اس نمازی پر کراہت آئی، ورنہ چہرہ کرنے والے پر گناہ و کراہت ہے۔ جو لوگ جماعت کا سلام پھیر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو نقلوں یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے، درس دیتے، بیان کرتے، یہ سب توبہ کریں۔ نماز میں ناک اور منہ چھپانا، بلا ضرورت کھنکار نکالنا، قصداً جمائی لینا، اگر خود بخود آئے تو حرج نہیں مگر روکنا مستحب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو یہاں تک ہو سکے روکے کہ شیاطین منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا، مثلاً پہلی رکعت میں تبت پڑھی اور دوسری رکعت میں اذا جاء، کسی واجب کو ترک کرنا، مثلاً قوما اور جلسہ میں بیٹھا سیدھی ہونے سے پہلے ہی رکوع یا دوسرے سجدے میں چلے جانا، اس گناہ میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ملوث نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، جتنی بھی نمازیں اس طرح پڑھی ہوں گی سب کو لوٹانا واجب ہے۔ قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن مجید پڑھنا، کراہت، رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع اور سجود وغیرہ میں چلا جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا۔ حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے گا، گدھے جیسا منہ۔ حضرت سیدنا امام نودی علیہ رحمۃ اللہ لکھوی
حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق گئے۔ وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے۔ مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا۔ جب زمانہ دراز گزرا اور ان محدث صاحب نے دیکھا کہ ان کو یعنی امام نووی کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز پردہ ہٹا دیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا منہ گدے جیسا منہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، صاحبزادے، دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دراز قیاس جانا اور میں نے امام پر قصداً سبقت کی تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامہ یا تہمت میں نماز پڑھنا، کسی آنے والے شناسہ کی خاطر امام کا نماز کو طول دینا، اگر اس کی نماز پر اعانت مدد کے لیے ایک دو تسبیح کی قدر طول دیا تو حرج نہیں۔ پرایا کھیت جس میں زراعت موجود نہ ہو، یعنی ایسی زمین جس پر ناجائز قبضہ کیا ہو۔ کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے مکروہ تحریمی ہے۔ نماز اور تصاویر، جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ نمازی کے سر پر یعنی چھت پر یا سجدے کی جگہ پر یا آگے یا دائیں جاندار کی تصویر آویزاں ہونا مکروہ تحریمی ہے اور پیچھے ہونا بھی مکروہ ہے مگر گزشتہ صورتوں سے کم۔ اگر تصویر فرش پر ہے، اس پر سجدہ نہیں ہوتا تو کراہت نہیں۔ اگر تصویر غیر جاندار کی ہے جیسے دریا، پہاڑ وغیرہ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اتنی چھوٹی تصویر ہو جسے زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اعضاء کی تفصیل نہ دکھائی دے، جیسا کہ عموماً طواف کعبہ کے منظر کی تصویریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ تصاویر نماز کے لیے باعث کراہت نہیں ہیں۔ ہاں، طواف کی بھیڑ میں ایک بھی چہرہ واضح ہو گیا تو ممانعت باقی رہے گی۔ چہرے کے علاوہ مثلاً ہاتھ، پاؤں، پیٹھ، چہرے کا پچھلا حصہ یا ایسا چہرہ جس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ وغیرہ سب اعضاء مٹے ہوئے ہوں، ایسی تصویر میں کوئی حرج نہیں۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔